رزق کی دوسری قسم وہ رزق ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا، اور یہ رزق خدا اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو اہل توکل اور تقوی ہے۔ یہ رزق بغیر کسی محنت اور مشقت کے خدا انہیں اس جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان تک نہیں ہوتا، جیسا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے مشکلات سے نکل جانے کا راستہ فراہم کرتا ہے اور اسے اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اسے رزق ملنے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا پر حقیقی توکل پیدا ہو جائے تو خدا اس طرح سے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کو دیکھو، ان حیوانوں کو دیکھو کہ جن کے پاس نہ کوئی زراعت ہے اور نہ کوئی ذخیرہ ہے، صبح کے وقت بھوک کی حالت میں گھر سے نکلتے ہیں اور رات کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پرندوں سے زیادہ کھاتے ہیں تو پھر حیوانوں کی، پرندوں کی، سمندری حیوانوں کی خوراک دیکھ لو۔ اللہ ہر کسی کو اس کے حصے کا رزق عطا کرتا ہے۔ ارباب سیرت علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن سمندری حیوانوں میں سے ایک حیوان نے اپنا منہ باہر نکالا اور جناب سلیمان نبی سے عرض کی کہ یا نبی اللہ، میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ جناب سلیمان نبی نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ 1 مہینے کی خوراک اپنے لشکر کی سمندر کے کنارے جمع کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا پہاڑ کی مانند۔ وہ پرندہ، وہ جو حیوان تھا، مچھلی تھی، باہر نکلی، اس نے اس ساری خوراک کو کھا لیا۔ اب جب اس نے کھا لیا تو پھر اس نے نبی سے کہا یا نبی اللہ، مجھے اور چاہیے، میرا پیٹ نہیں بھرا، یہ تو میری خوراک کا ایک حصہ ہے۔ جناب سلیمان نبی نے تعجب سے پوچھا کہ تجھ جیسی اور بھی مخلوق سمندر میں موجود ہے؟ اس نے کہا ایک مچھلی نہیں بلکہ مجھ جیسی ہزاروں مچھلیاں موجود ہیں۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خدا پر توکل کرنا اس وقت سیکھا کہ جب میں حج پر جا رہا تھا اور میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا جو تیزی کے ساتھ قافلے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اس کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، سفر کا خرچ نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے اپنی جیب سے 20 درہم نکال کر اس خاتون کو دیے کہ اپنے لیے سواری کا انتظام کرو۔ اس خاتون نے میری طرف ایک دفعہ دیکھا اور میرے دیے ہوئے درہم نہ لیے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا، اور جب ہاتھوں کو نیچے لائی تو ہاتھ سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس خاتون نے اس آیت کو تلاوت کیا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میرا رزق اس کی طرف سے ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ یہ مقام تو نے کہاں سے حاصل کیا؟
تو اس عورت نے کہا کہ میں نے یہ مقام اللہ پر توکل کرنے سے حاصل کیا۔ ارباب بصیرت اگر محنت اور مشقت کے باوجود بھی رزق نہ ملے تو سمجھ جاؤ اس انسان کو خدا پر توکل نہیں۔